دوسری مصیبت جس کا سامنا انسان نے کرنا ہے، ہر انسان نے کرنا ہے، وہ ہے قبر۔ موت سب سے پہلی چیز موت اور دوسری چیز قبر ہے۔ یہ جو ضبط قبر ہے، قبر کا دبانا ہے اور قبر کے اندر فرشتوں کا آنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو ابھی قبر میں لٹایا جاتا ہے اور اس کی قبر کو بنایا جاتا ہے اور وہ اپنے متعلقین کی اور رشتہ داروں کے پاؤں کی آوازوں کو اور کھڑکھڑاؤں کو سنتا ہے تو دو فرشتے اللہ کے وہ قبر میں اترتے ہیں، نہایت سختی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیک اور صالح نہ ہو، بد کردار ہو، تو اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ جیسے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس کے منکر نکیر کے خطرناک چہرے کو دیکھ کر غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گرتا ہے، پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے دوبارہ وہ گر جاتا ہے، تیسری دفعہ جب اٹھائیں گے تو وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ اس سے 3 سوال پوچھیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ پھر سارے پردوں کو ہٹا کر روز اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جائے گا ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث الیک، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، ہاں لوگ کچھ کہا کرتے تھے اس کے بارے میں لیکن میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے جھوٹ بولا، میرے بندے نے جھوٹ بولا، جہنم کی کھڑکی اس کی طرف کھول دو، جہنم کا بستر اس کی قبر میں بچھا دو، جہنم کا لباس اس کو پہنا دو۔ پھر جو قبر اس کو دباتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پسلیاں ایسے آپس میں گھس جاتی ہیں جس طریقے سے یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ان ہاتھ کی انگلی کو یوں کر فرمایا کہ جس طریقے سے یہ ہاتھ کی ایک انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو گئی، اس طرح ایک جانب کی پسلی دوسری جانب کی پسلیوں میں یوں دب جاتی ہیں۔ یہ ضبط قبر ہے، جو ضبط قبر ہے ہر انسان کو پیش آئے گا۔ پھر یہی ضبط قبر ہے اگر وہ نیک اور صالح ہو، تو یہی ملک الموت کے بعد یہی منکر نکیر جب قبر میں اترتے ہیں اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں الاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے۔ اور تیسرا سوال پوچھتے ہیں ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث الیک، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے تمہاری طرف بھیجا گیا؟ کہ هذا محمدنا و سیدنا، یہ ہمارا سردار ہے، ہمارا رسول ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، جنت کا بچھونا اس کے پاس بچھاؤ، جنت کا لباس اس کو بچھاؤ، جنت کی کھڑکی اس کے پاس کھولو، تاحد نگاہ اس کی قبر کو دور، تاحد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دو۔ قسطنطنیہ کی لڑائی تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین قسطنطنیہ کی لڑائی میں ساتھ چلے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین سے اجازت مانگی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ میزبان رسول میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو آپ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، آپ کے رشتے نسب کے اعتبار سے آپ کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں شریک ہوئے، بڑھاپا تھا اور بیماری تھی، انہیں معلوم تھا کہ اب موت بہت قریب ہے، بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے 87 سال عمر ہو چکی تھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں شریک ہو گئے۔ قسطنطنیہ آج ترکی میں پایا جاتا ہے، آج کے اعتبار سے قسطنطنیہ ترکی میں پایا جاتا ہے۔ تو قسطنطنیہ کی لڑائی میں جب شریک ہوئے تو صحابہ جو سپہ سالار تھے ان سے فرمایا اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو ساتھ لے کر چلنا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کی لاش کو ہم کیوں لے کر چلیں؟ کہا جس جگہ سے تمہاری واپسی ہو مجھے اس جگہ دفن کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کو کہوں گا اے اللہ میری جوانی بھی تیرے راستے میں لگی، میرا بڑھاپا بھی تیرے راستے میں لگا، میری لاش بھی تیرے راستے میں چلی۔ پھر جہاں سے صحابہ واپس ہو رہے تھے اللہ میں وہاں دفن ہوا، میں قیامت کے دن اللہ کو یہ بات کہوں گا۔ صحابہ قسطنطنیہ سے واپس ہو رہے تھے، اب آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے صحابی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا، جس بستی میں دفن کر رہے ہیں یہ بستی عیسائیوں کی ہے، اگر ان
کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایسا نہ ہو ہمارے جانے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کوئی حرمتی کرے۔ اب آپس میں خدشات کا اظہار کر رہے تھے اور مشورہ کر رہے تھے، تو صحابہ نے فرمایا، شورا کے لوگوں نے کہا رات کے اندھیرے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے۔ ابو ایوب انصاری کو جب دفن کر دیا جائے تو قبر کو بالکل اس طرح زمین کے ساتھ ملایا جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں ہم نے کسی کو دفن کیا تھا۔ اس رائے پر عمل ہوا، رات کے اندھیرے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودا گیا، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو جیسے جیسے کھوتے چلے گئے، ان کی قبر سے نور نکلتا چلا گیا، اور قبر سے نور جب نکلا اس نے ارد گرد کے ماحول کو منور کر دیا، روشن کر دیا، اور بستی والے لوگ حیران ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا، صحابہ نے صبح میں کچھ کرنا تھا، جب صحابہ کچھ کرنے لگے تو بستی والے سارے آ گئے اور آ کر کہنے لگے بتاؤ رات کو جو تم نے روشنی کا انتظام کیا تھا ہمیں اس کا طریقہ کار بتا دو، اگر تم ہمیں بتا دو گے تمہاری بڑی نوازش ہوگی۔ تو صحابہ نے فرمایا ہمارے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا، ہم اس کی قبر کو کھود رہے تھے اور قبر تیار کر رہے تھے، آخری آرامگاہ کو بنا رہے تھے۔ اللہ نے یہ معاملہ کیا اور اس کی قبر سے نور کو نکالا۔ تو اس عیسائی راہب اور عیسائیوں نے کہا جس نبی کے صحابی کا یہ حال ہے اس نبی کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ جس نبی کے صحابی کے قبر کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اس کی قبر کو ایسا منور کیا، جس اس نبی کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے بھائیوں دوسری چیز ہے جو جس کا سامنا مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ قبر ہے۔ تو اس قبر کی تیاری یہاں سے کر جاؤ، اس قبر کی تیاری یہاں سے کر جاؤ۔